السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سبق آموز قرآنی قصوں کی چوتھی ویڈیو ہے، یہ چوتھا قصہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ قصہ پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور پلیز اپنی پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چلیں تو آج کے اپنے قصے کو شروع کرتے ہیں۔ طالوت اور جالوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل مکمل طور سے گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ انہوں نے خدا کے اس دین کو بالکل بدل ڈالا تھا جو ان کی کامیابی اور سربلندی کا سبب تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ انہوں نے خدا کے حکم کی مخالفت کی اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جالوت نامی ایک بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا اور ان پر حکومت کرنے لگا۔ بنی اسرائیل اس بادشاہ کی حکومت میں ذلت اور پستی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ لوگ قتل کروا دیے گئے، کچھ کو قیدی بنایا گیا اور بعض لوگوں کو شہر سے باہر کر دیا گیا۔ عورت کو اسیر کر لیا گیا اور مردوں کا پورا کاروبار چوپٹ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اپنے وقت کے نبی حضرت سموئیل کے پاس گئے اور ان سے بادشاہ کے ظلم و ستم کی شکایت کرنے لگے۔ لوگوں نے دست ادب جوڑ کر ان سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی، ہم جالوت کے ظلم و ستم اور اس کی ناانصافی سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک عادل حاکم کا انتخاب کیجیے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر تم نے وعدہ خلافی کی، سستی کا مظاہرہ کیا اور اس کے حکم کو نہ مانا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں، جب کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، دشمن سے ہمارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ تب جناب سموئیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور خدا نے طالوت کو ان کا حاکم مقرر کر دیا۔ طالوت اپنے باپ کے ساتھ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کا گھوڑا کھو گیا ہے۔ وہ گھوڑے کو ڈھونڈنے لگے، بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ مل سکا۔ گاؤں سے نکل کر جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ واپس لوٹ آئے کہ کہیں ان کے والد پریشان نہ ہو جائیں۔ طالوت جس راستے سے لوٹ رہے تھے اس راستے میں جناب سموئیل علیہ السلام کا گھر بھی پڑتا تھا۔ طالوت نے سوچا جناب سموئیل کے گھر چلا جائے اور ان سے پوچھا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے وہ بتا سکتے ہیں۔ راستے میں ان کو ایک نوجوان ملا، اس سے پوچھا، جناب سموئیل کا گھر کہاں ہے؟ نوجوان نے اشارہ کیا، اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ جناب سموئیل علیہ السلام ابھی وہاں آئیں گے کیونکہ لوگ وہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ طالوت اس نوجوان کا شکریہ ادا کر کے اس جگہ کی طرف چل دیے جس کی طرف نوجوان نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا ایک بزرگ جن کے چہرے سے پیغمبری کی آثار نمایاں ہیں، دل نشین گفتگو، نورانی چہرہ، ہیبت اور دوسری نشانیاں۔ جناب سموئیل علیہ السلام چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظریں طالوت پر جا کر رک گئیں اور سمجھ گئے کہ یہی طالوت ہے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے لوگوں، خدا نے اس شخص کو تمہارا حاکم معین کیا ہے۔ لوگوں کو بھی تعجب ہوا اور طالوت خود حیران تھا، کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی جناب سموئیل کی طرف نگاہ کرتے۔ لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے گھوڑے کے بارے میں، ابھی انہوں نے پوری بات کی ہی نہیں تھی کہ جناب سموئیل نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارا گھوڑا بھی مل جائے گا۔ خدا نے تم کو بنی اسرائیل کا حاکم مقرر کیا ہے تاکہ تم ان کو ان کے دشمنوں سے نجات دلاؤ اور ان کو کامیابی اور سربلندی کا تحفہ پیش کرو۔ حکومت اور فرما روائی؟ میں تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہوں۔ تمہیں خدا کے اس لطف و کرم اور مہربانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر جناب سموئیل علیہ السلام نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور ان کا تعارف کروایا۔ لیکن لوگ چونکہ صرف ان کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے تھے اس لیے کہنے لگے، یہ ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی طرح تو ہم خود حکومت کر سکتے ہیں۔ اسے خدا نے منتخب کیا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔
خدا خود ان کو قوت و طاقت عطا کرے گا اور جو امکانات و وسائل ان کے لیے ضروری ہیں وہ خود فراہم کرے گا۔ کسی ملک کی حکومت مال و دولت اور حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ حکومت کے لیے ہوشیاری، بہادری، مہارت، ایمان اور توکل کی ضرورت ہے، اور طالوت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ شخص ملک کا حاکم ہو سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت اور حسب و نسب ہو لیکن یہ سب چیزیں نہ ہوں؟ اور کیا ایسا شخص دشمن سے جم کر لڑ سکتا ہے؟ ہم خدا کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی علامت بتائیے جس سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ اسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ طالوت کی حکومت کی علامت وہ مقدس صندوق ہے جسے تم لوگوں نے ذلت اور رسوائی سے کھو دیا ہے۔ ابھی خدا کے فرشتہ اس صندوق کو صحیح سالم تمہارے پاس لائے گا۔ صندوق آیا اور جناب سموئیل علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی۔ لوگوں نے طالوت کے ہاتھوں پر بیعت کی اور خوشی خوشی مطمئن ہو کر انہیں اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ مقدس صندوق وہ مقدس صندوق جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے شریعت کی حفاظت، بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے اور فرعون سے نجات حاصل کرنے کی یادگار کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر تورات اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ یہ صندوق بہت ہی مقدس اور محترم تھا اور جنگ میں ہمیشہ لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا تاکہ اسے دیکھ کر سب بہادری اور جوش کے ساتھ لڑیں اور کامیاب ہو جائیں۔ ایک جنگ میں بنی اسرائیل کی کوتاہی سے یہ صندوق دشمن کے ہاتھ لگ گیا اور پھر طالوت کے حاکم بنتے ہی جناب سموئیل علیہ السلام کی دعا اور حکم خدا سے واپس ان کے پاس آ گیا۔ اب طالوت کی حکومت کا واقعہ پیش ہے۔ طالوت نے حاکم بنتے ہی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں ان کی ہوشیاری اور ذہانت سے لوگوں کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا کہ طالوت حکومت کے لائق ہے اور وہی حاکم بن سکتا ہے۔ پھر طالوت نے لوگوں سے کہا کہ خدا کی نشانیوں کے دفاع اور دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر اعلان کیا کہ میرے لشکر میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے جہاد کر سکتا ہے۔ طالوت نے اپنے سپاہیوں کو سخت دھوپ میں ایک بیابان میں چلنے کا حکم دیا۔ ایک لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وہ پیاس سے بے حال ہو گئے اور ہمت ہار گئے۔ اصل میں طالوت یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان میں سب سے بہترین کون ہے تاکہ فوج کے لیے ان کا انتخاب کیا جا سکے۔ طالوت ان سے کہنے لگا، ہم جلد ہی ایک نہر کے پاس پہنچنے والے ہیں کہ جس کا پانی بہت خوشگوار ہے، لیکن کسی کو بھی ایک چلو سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط اور پکا تھا انہوں نے ایک چلو سے زیادہ نہیں پیا، اور جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے کہا کہ اب ہم میں طالوت کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں ہے، اور انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ جن کے دل نور ایمان سے منور تھے اور خدا کی مدد اور اس کی پشت پناہی سے امید لگائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے طالوت، آپ ہمارے سردار اور حاکم ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہوگا ہم اسے انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے اور اللہ کی مدد سے آپ ہمارے اندر کسی طرح کی سستی اور نافرمانی نہیں پائیں گے۔ بہت سے ایسے گروہ ہیں جو کم ہونے کے باوجود خدا کی مدد سے زیادہ تعداد والے گروہ پر غالب آتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خدا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ آخر کار دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور جالوت جو ایک جنگجو اور بے ایمان آدمی تھا، حق کا دشمن اور باطل پرست تھا، اپنے لشکر سے باہر نکلا اور چلا کر کہنے لگا، تم میں سے کسی میں ہمت ہے مجھ سے آ کر لڑے؟ جالوت اسی طرح چلاتا رہا اور طالوت کے سپاہیوں کو ڈراتا رہا۔ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ساتھ جا کر لڑے، کیونکہ وہ تلوار چلانے میں بہت ماہر تھا۔ ایک صاحب ایمان بوڑھے شخص نے اپنے بیٹوں کو بھی طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجا تھا، لیکن اپنے چھوٹے بیٹے داؤد کو جنگ میں شرکت کرنے سے منع کیا تھا اور صرف یہ کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کی خبر مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ داؤد نے جب یہ دیکھا کہ جالوت ابھی اسی طرح چلا رہا ہے تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔
تم ابھی نوجوان ہو، جو بھی اس کے سامنے گیا وہ قتل ہو گیا۔ طالوت نے کہا، مومن اپنے ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، کم سنی اور نوجوانی دشمن سے لڑنے کے لیے مانع نہیں ہوتی۔ داؤد نے جواب دیا۔ طالوت نے اجازت دے دی اور داؤد میدان میں آ گئے۔ داؤد غلیل کے ذریعے نشانہ لگانے میں بہت ماہر تھے اور چلتے وقت اپنے ساتھ غلیل اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھی لائے تھے۔ جالوت نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان مجھ سے لڑنے آیا ہے جو دیکھنے میں کمزور اور ناتجربہ کار لگتا ہے تو بہت زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے جوان، تم کیوں میرے سامنے آئے؟ واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے سینے میں نہ جانے کتنے ارمان ہوں گے، کیوں میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ داؤد نے جواب دیا، اے خدا کے دشمن، میرے کم عمر ہونے سے دھوکہ مت کھا۔ میرا دل ایمان سے سرشار ہے اور میں تجھ سے مظلوم لوگوں کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں۔ جالوت آگے بڑھتا کہ اپنی تلوار سے داؤد پر حملہ کرے، لیکن داؤد نے بہت ہی پھرتی سے جالوت کی پیشانی کا نشانہ لیا اور پتھر سیدھا جا کر اس کی پیشانی پر لگا۔ اس کے بعد لگاتار کئی پتھر اس کی طرف روانہ کیے، یہاں تک کہ 2 پتھر اس کی آنکھوں میں جا کر لگے اور اسے ہلاک کر دیا۔ طالوت کے لشکر میں خوشی کے نعرے لگنے لگے اور جالوت کا لشکر بھاگنے لگا۔ طالوت کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور اس طرح جالوت کا لشکر شکست کھا گیا۔ اس دوران ایمان کی کفر پر جیت ہو گئی۔ پھر داؤد طالوت کے جانشین بن گئے۔ اس کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور اپنی قوم کی ہدایت کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کی حکومت اور سرپرستی میں عزت، سربلندی، عدل و انصاف، ایمان اور خدا پرستی، انسانی دوستی کی زندگی گزاری۔ جناب داؤد کو خدا نے دل نشین آواز بھی عطا کی تھی، جس کے ذریعے سے وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جانور اور پرندے بھی ان کی آواز سن کر رک جاتے تھے اور ان کی دل نشین آواز سے لطف اٹھاتے تھے۔